اگلے روز عین دوپہر کے وقت جب ہر طرف چلچلاتی دھوپ سائیں سائیں کر رہی تھی، ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ حسب سابق ہم سب پچھلے کمرے میں چلے گئے، صرف دراب اور اس کے اہل خانہ باہر رہے۔ اس بار میری جگہ صفدر صحن والی کوٹری میں گیا۔ 2-4 منٹ بعد کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں اور کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی کی ایک جھری سے بیرونی کمرے میں جھانکا۔ بیرونی کمرہ خالی تھا۔ میں بآہستگی اس دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں میں نے کھڑکی میں تھوڑی سی درز پیدا کی اور معمولی سی کوشش کے بعد ساتھ والے کمرے میں جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں مجھے پھر کل رات والا لہیم شہیم شخص نظر آیا۔ بوڑھے دراب کی زبانی اس کا نام جلال معلوم ہوا تھا۔ آج جلال کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ جلال کی طرح عورت بھی سیاہ فام تھی، تاہم اس کا رنگ بالکل سیاہ نہیں تھا۔ اس کے نقوش بھی خوبصورت تھے۔ مقامی اعتبار سے اسے موزوں جسم والی خوش شکل خاتون کہا جا سکتا تھا۔ اس نے کڑھائی دار چوغا پہن رکھا تھا۔ چوغے کی طرح سر پر بھی نیا رنگ دار اسکارف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہی دراب کی بہو بدر ہے۔ اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر کو سینے سے چمٹا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں اور پیشانی پر مسلسل بوسے دیتی چلی جا رہی تھی۔ بچہ جسے ہم 3 دن سے مسلسل روتا ہوا دیکھ رہے تھے، ماں کی گود میں آ کر ایک دم پرسکون ہو گیا تھا، تاہم کسی وقت اس کے ننھے سینے سے کھچکی سی بلند ہو جاتی تھی۔ عورت دوسرے بچوں کے سر پر بھی ہاتھ پھیر رہی تھی اور انہیں پیار کر رہی تھی۔ جلال نرم لہجے میں دراب اور اس کی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ رتابہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جلال کی نگاہ سے دور رکھنے کے لیے اسے باورچی خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ جلال کے کندھے سے ہولسٹر لٹکا نظر آیا تھا۔ ہولسٹر کے اندر سے ریوالور کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اپنے چہرے مہرے سے جلال ایک کرخت اور چوکس شخص دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد بوڑھے دراب کی عمر رسیدہ بیوی اٹھ کر باہر گئی اور وہی لوٹا نما برتن لے آئی جس سے ہم نے بھی شربت پیا تھا۔ جلال کے علاوہ بدر اور اس کے بچوں نے بھی پانی پیا۔ جلال بچوں پر مہربان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر بچوں کو دیے، جو انہوں نے تذبذب کے بعد رکھ لیے۔ میں یہ مناظر دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ دنیا میں ہر جگہ ظلم و ستم ایک ہی انداز میں دندناتا ہے اور مظلومیت و بیچارگی ایک ہی ڈھنگ سے سسکتی نظر آتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، اس قسم کی صورتحال میں نے ایک مرتبہ پنجاب کے گاؤں میں بھی دیکھی تھی، اور شاید ایک آدھ بار کہیں اور بھی ایسا نقشہ نظر آیا ہو۔ غربت و لاوارثی ہر جگہ موجود تھی، اور دراب اور واحد بھی ہر جگہ پائے جاتے تھے۔ جلال، بدر اور معصوم ناصر، یہ سب لوگ ہزارہ شکلوں میں ہزارہ جگہوں پر موجود تھے۔ جلال اور بدر قریباً آدھا گھنٹہ مزید کمرے میں موجود رہے۔ اس دوران میں ایک مرتبہ بھی انہیں محسوس نہیں ہوا کہ اس 4 دیواری میں اہل خانہ کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ وہ اپنے آپ میں ہی اتنے مگن تھے کہ ارد گرد دھیان دینے کی فرصت نہیں تھی انہیں۔ صرف ایک بار بدر نے اٹھ کر اس کمرے کی طرف آنا چاہا جہاں میں موجود تھا۔ دراب نے نہ جانے کیا بات کہی کہ وہ دروازے کے پاس سے ہو کر واپس چلی گئی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ سب کچھ درہم برہم ہو جاتا۔ آخر جلال اور بدر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ ننھے ناصر کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے توتلی زبان میں ماں سے کچھ کہا۔ ماں نے اسے بازوؤں میں لے کر کچھ سمجھایا۔ بچے کی آنکھوں میں کرب نمودار ہوا اور وہ ایک دم پھر سے رونے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ ضد کرنے والے انداز میں اپنے سر کو دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ بدر اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کوشش بے سود تھی۔ بدر بھی رونے لگی اور احتجاجی انداز میں جلال سے کچھ کہنے لگی۔ جلال کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی ایک دم صحرا کی چھاؤں کی طرح غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ پرحرارت نظر آنے لگا۔ دادا دادی نے بمشکل ناصر کو بدر سے جدا کیا۔ وہ ترسناک انداز میں رو رہا تھا۔ چھوٹی بچی بھی آنسو بہانے لگی تھی۔ بچوں کو مغموم چھوڑ کر بدر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جلال اور بدر 4 دیواری سے باہر جا چکے تھے۔ دراب گیا اور پھاٹک کو کنڈی لگا کر واپس آ گیا۔ صفدر لمبوتری کوٹری سے نکل آیا تھا۔ ہم سب بھی بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ دراب نے جھنجھلا کر روتے چلاتے بچے کو 2 تھپڑ رسید کیے۔ وہ ایک دم سہم کر چپ ہو گیا۔ صرف اس کے حلق سے ایک دبی دبی کربناک آواز نکل رہی تھی۔ غزالہ نے بے قرار ہو کر بچے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ گلسوم بھی اسے پچکارنے لگی۔ بچے کو تھوڑا سا لاڈ ملا تو اس کے سینے میں گھٹی ہوئی آہوزاری ایک بار پھر بلند ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر باقی دونوں چھوٹے بچے بھی رونے لگے۔ بوڑھا زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پیٹنے لگا۔ یہ بڑا رقت آمیز منظر تھا۔ کمرے میں کئی کھلونے بکھرے تھے۔ غزالہ معصوم ناصر کو کھلونا تھمانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہر کھلونا دور پھینک رہا تھا۔ اس کی بہتی آنکھوں اور بہتی ناک نے اس کا پورا چہرہ گیلا کر دیا تھا۔ غزالہ نے اپنے پلو کو بھگو کر اس کا چہرہ صاف کیا اور اسے بہلانے کے لیے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ گلسوم نے بھی تابی کی انگلی تھامی اور اسے غزالہ کے پیچھے لے گئی۔ باقی تینوں بچے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ 2 روز پہلے ہم اس 4 دیواری میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمارے لیے اجنبی تھے اور ان کے دکھ درد سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی۔
مگر آج صرف 2 دن بعد ان بچوں کا دکھ ہمیں اپنا ذاتی دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ مائیکل، اس کے ساتھی اور ان کا ہرکولس، سب کچھ دور دراز کی باتیں معلوم ہوتی تھیں۔ اب اس 4 دیواری میں ہمیں 40 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب یہ اندیشہ ہمارے ذہنوں سے محو ہونے لگا تھا کہ کوئی متلاشی پارٹی ہم تک پہنچ جائے گی۔ ہم نے جوزف سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ بھی حوصلہ افزا تھیں۔ جوزف نے بتایا تھا کہ مائیکل تا دیر فارم ہاؤس میں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، لہٰذا جس وقت بھی اسے راستے کی کلیئرنس ملی وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ جوزف نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہرکولس کھاڑی کے قریب ہی کھلے سمندر میں لنگر انداز ہے۔ اسے واقعی تھوڑی سی مرمت کی بھی ضرورت تھی، اور یہ مرمت اس کے لنگر انداز رہنے کا ایک معقول بہانہ تھا۔ جوزف سے ایک اور بات کی بھی تصدیق ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک اہم بات بھی معلوم ہوئی۔ تصدیق یہ ہوئی کہ ہرکولس کی منزل افریقہ کے مغربی ساحل کا ملک ماریتینیا ہی ہے، اور جو بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ماریتینیا میں ایک کنگ براؤن نامی شخص کے پاس ہمیں لے جایا جا رہا تھا۔ جوزف کنگ براؤن نامی اس شخص کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر تھا، کم از کم وہ تو یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دوراب کے پوتے پوتیوں کی حالت زار ہماری توجہ بار بار اپنی جانب مبذول کرا رہی تھی۔ میں نے جوزف کو ترجمان بناتے ہوئے دوراب سے کہا، کیا اس سلسلے میں ہم تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس کا رنگ مختیر ہو گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جلال نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 روز تک بدر کو واپس کر دے گا۔ زبردستی کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ اس وعدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوراب گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ گواہ تھا کہ میری بات میں وزن ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہم چند دن کے لیے اور بہو پر صبر کر لیں گے، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ساری عمر اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اسے قتل کر ڈالے گا یا کہیں بیچ ڈالے گا اسے۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ تم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بے شک تمہارے پاس بھی بندوقیں ہیں، مگر وہ ان بندوقوں سے وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوف ہی خوف دکھائی دیتا تھا۔ صفدر نے کہا، لیکن تم بھی تو ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے بھی سیدھا کیا ہو۔ اس بار دوراب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی گھگیانے لگی۔ ہم پر رحم کرو، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکی ہے یہی بہت ہے۔ تم لوگ تو جھگڑ کر یہاں سے چلے جاؤ گے، لیکن ہمیں یہی رہنا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، جوان بیٹی ہے۔ وہ جانور ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ میاں بیوی جلال کے ذکر سے ہی کانپ رہے تھے۔ میرے کہنے پر جوزف نے باتوں باتوں میں ان سے جلال کے ڈیرے کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہاں کتنے افراد سے مدبھیڑ ہو سکتی ہے۔ اپنی اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ جس جلال کو یہ ناتواں بوڑھا جوڑا ناقابل شکست اور انتہائی خطرناک محسوس کر رہا تھا، وہ ہمارے لیے ایک عام سا گنڈا تھا۔ مجھے اور صفدر کو یقین تھا کہ ہم نہ صرف اسے ناکو چنے چبوا سکتے ہیں، بلکہ کوئی ایسا پکا بندوبست بھی کر سکتے ہیں کہ وہ خدائی فوجدار ہمیشہ دوراب اور واحد کے سامنے سرنگوں رہے۔ بدر نامی اس خاتون کو جلال کے چنگل سے بحفاظت نکال لینا بھی ایسا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ صفدر کا خیال تھا کہ ہمیں یہ کام کر گزرنا چاہیے۔ جیسا کہ دوراب کے جملے سے ہی ظاہر ہو گیا تھا، اس کا اندیشہ موجود تھا کہ جلال مغویہ کو کہیں بیچ نہ ڈالے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کام ہو جاتا تو پھر بدر کو ڈھونڈنا کوئی سہل کام نہیں تھا۔ شام تک ہم نے سوچ بچار کی اور پھر ایک لائحہ عمل تیار کر لیا۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد ہم کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق صفدر کو یہیں دوراب کے گھر میں رہنا تھا۔ مجھے اور زری گل کو جلال کے ڈیرے پر جانا تھا اور اس سے 2 ہاتھ کرنے تھے۔ باہر اندھیرا خوب گہرا تھا۔ دوراب کے گھر سے ہی ہمیں 2 عدد چوغے مل گئے۔ یہ نصف آستین کے رنگ دار چوغے تھے۔ ایک میں نے پہن لیا، دوسرا زری نے۔ زری کا قد چونکہ چھوٹا تھا اس لیے چوغا نیچے سے کاٹنا پڑا۔ آستینوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 2 ڈھاٹوں میں ہم نے اپنے اپنے منہ اور سر چھپا لیے۔ یہاں اونٹوں پر سفر کرنے والے مسافر ایسے ڈھاٹے اکثر باندھے دکھائی دیتے تھے۔ گرد اور لو سے بچنے کے لیے ڈھاٹے بڑے کارآمد تھے۔ ہمارے چوغے چونکہ کھلے تھے، لہٰذا ان کے نیچے رائفلیں بھی بآسانی چھپائی جا سکتی تھیں۔ میں نے رائفل کے علاوہ 1.5 فٹ لمبا چھرا بھی چوغے میں چھپا رکھا تھا۔ زری گل کو چوغے اور ڈھاٹے میں دیکھ کر گلسوم کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ رہی تھی۔ زری گل نے کہا، استاد صاحب دیکھیں، آپ لوگ گلسوم کی حمایت کرتا ہے، اب یہ کلم ہم پر ہنس رہا ہے، آپ اس کو منع کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی، ہم گلسوم کو اس بات پر کیسے منع کر سکتے ہیں جس کے کرنے کا خود ہمارا بھی دل چاہ رہا ہو؟ یعنی آپ کا دل بھی ہم پر ہنسنے کو چاہ رہا ہے؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم لگی ایسے رہے ہو، جو بھی دیکھے گا نا وہ ہنسنے پر مجبور ہوگا۔ دنیا کا بات تو اور ہے استاد صاحب، کم از کم آپ لوگوں کو تو نہیں ہنسنا چاہیے۔ بھائی تم ہمارا شمار بھی پھر دنیا میں ہی کر لو،
ہاں گلثوم کی بات اور ہے، ویسے تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ باز بھی آ جائے گی، لیکن پیار سے سمجھانے کے لیے بھی تو تنہائی درکار ہے، اور تنہائی فی الحال تمہاری قسمت میں ہے نہیں، لہٰذا تم اپنا کام کرو۔ گلثوم کو اپنا کام کرنے دو، وہ ہنسی رہی ہے نا، کوئی رو تو نہیں رہی؟ اگر یہ ایسے ہنسے گا نا تو پھر اسے رونا پڑ جائے گا، اگر ہم کسی کے ساتھ دل سے ناراض ہو جائے نا تو قیامت تک نہیں مانتا۔ ہاں بچپن میں یہ عقل سے بھی ناراض ہو گیا تھا، آج تک نہیں مانا۔ صفدر نے فقرہ چپکایا۔ میں اور صفدر مسکرائے تو گلثوم بھی پھر مسکرانے لگی۔ زری نے دانت پیسے، دیکھیں پھر ہنس رہا ہے، بہت سخت ہڈی ہے اس کا، اس حالت میں بھی ہنس رہا ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اسی حالت میں ہو جائے گا۔ صفدر نے کہا، تمہارے تایا کے 9 بچے ہیں اور تمہارے گھر والے بتاتے ہیں کہ تم ہو بہو اپنے تایا پر گئے ہو۔ صفدر کی بات پر زری کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی اور اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ صفدر بولا، دیکھا بچوں والی بات کیسے اس کے دل کو لگی ہے؟ صفدر صاحب، عام استاد صاحب کا احترام فرماتا ہے، ورنہ اس بات کا میں آپ کو بڑا اچھا جواب دے سکتا تھا۔ اس نوک جھوک کے بعد میں اور زری گل مکان سے باہر آ گئے۔ ہمارا رخ جلال کے ڈیرے کی طرف تھا۔ ڈیرے کا مکمل اتا پتہ ہم سمجھ چکے تھے۔ گہری تاریکی میں ہم قریباً 1 فرلانگ تک سیدھے چلتے رہے۔ ہمارے ارد گرد خشک درختوں اور خالی کھیتوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کہیں کہیں فاصلے پر کسی کاشتکار کا اجڑا پجڑا گھروندا نظر آ جاتا تھا۔ ایک جگہ ہمیں پگڈنڈیوں کا 2 شاخہ نظر آیا۔ ہم داہنے جانے والی پگڈنڈی پر ہو گئے۔ اس پگڈنڈی پر کچھ آگے جا کر چائے کے کھیت یا باغات موجود تھے، مگر فصل تباہال دکھائی دیتی تھی۔ ہم چائے کے 4-5 فٹ اونچے خزاں رسیدہ پودوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک نسبتاً کشادہ راستے پر آ گئے۔ یہاں ہمیں ایک گدھا سوار ملا۔ وہ گدھے پر کچھ لادے خرامہ اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر حلق سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز سلام علیک قسم کی کوئی چیز ہے اور اخلاقاً نکالی گئی ہے۔ ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے خر سوار نے ایک بار پھر یہ آواز نکالی۔ میں نے زری سے کہا، یہ مقامی طریقے کے مطابق ہم سے سلام دعا کر رہا ہے، تم بھی ایسی آواز نکال کر اس کا جواب دو۔ زری نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بالکل ویسی ہی آواز نکال کر دکھا دی۔ گدھا سوار خوش ہو گیا، اس نے ہاتھ ہلایا اور دوبارہ آواز نکالی۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کوئی نابالغ مرغا زور سے بانگ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ڈیرے کے ارد گرد کیلے اور ناریل کے بہت سے درخت نظر آ رہے تھے۔ ڈیرا ایک وسیع احاطے اور 7-8 کمروں پر مشتمل تھا۔ مقامی طرز تعمیر کے مطابق احاطے کے گرد 4-5 فٹ اونچی 4 دیواری تھی۔ کمرے گارے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ دوراب نے ہمیں جو معلومات بہم پہنچائی تھیں ان کے مطابق آج ہفتے کی رات تھی۔ ہفتے کی رات جلال کے اکثر ملازم اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اور ڈیرے پر صرف 2-3 بندے ہی موجود ہوتے تھے۔ یوں بھی آج کی رات ہماری کارروائی کے لیے مناسب ترین تھی۔ ہم نے 4 دیواری کے پیچھے سے دیکھا۔ احاطے میں ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور 2 سائے متحرک نظر آتے تھے۔ ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ ان دونوں کی مصروفیات کا جائزہ لینے کے لیے ہم احاطے میں داخل ہوئے بغیر ان کے کچھ اور قریب چلے گئے۔ سیاہ فام عورت کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی اور وہ بڑی آزادی اور بے پرواہی سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مرد آگ سے کچھ فاصلے پر نیم دراز تھا۔ وہ جس چیز کا نشہ کر رہا تھا وہ یقیناً تاڑی تھی، کیونکہ اس کی بو ہم 8-10 گز دور سے بھی سونگھ سکتے تھے۔ سیاہ فام مرد خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے قریب ہی طاقتور رائفل اور گولیوں والی بیرل دھری تھی۔ بچہ دودھ پیتے پیتے سو گیا۔ عورت نے بڑی آہستگی سے اسے خود سے جدا کیا اور سلو موشن میں جھک کر اسے چٹائی پر لٹا دیا۔ مرد نے عورت سے چھیڑخانی کی۔ وہ دبی دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ ہماری طرف ان کی پشت تھی۔ آگ کی روشنی میں ان کے سیاہ جسم تصوراتی سا منظر پیش کر رہے تھے۔ عورت نے اپنے مرد کے ہاتھ سے سگریٹ لی اور چھوٹے چھوٹے 2 کش لیے۔ میں اور زری بآہستگی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے اور بلی کی چال چلتے ہوئے سیاہ فام جوڑے کی طرف بڑھے۔ جوڑے کے قریب پہنچ کر ہمیں ٹرانزسٹر ریڈیو کی آواز بھی سنائی دی۔ اس پر موسیقی نشر ہو رہی تھی۔ مرد کا سر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم بالکل نزدیک پہنچ گئے تو مرد نے چونک کر اپنا سر گھمایا، مگر اس وقت تک میرا دایاں بازو اس کی گردن میں فٹ ہو چکا تھا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی اور وہ بے سدھ ہو کر اپنے ریڈیو کے اوپر گر گیا۔ دوسری طرف زری نے عورت کا منہ اپنے ہاتھ سے یوں بند کیا کہ وہ آواز تک نہ نکال سکی۔ زری اور میں عورت کو اٹھا کر ایک گوشے میں لے گئے۔ وہاں اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیے۔ عورت کے ساتھی کی طرف سے مجھے پوری تسلی تھی کہ وہ 3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ نشے میں بھی تھا۔ عین ممکن تھا کہ صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی۔ بچہ بھی بے خبر سو رہا تھا۔ ہم ڈیرے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ بڑی احتیاط سے گھوم پھر کر ہم نے تسلی کی۔ ایک کمرے کے سوا یہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔
یہ کمرہ اس جانب تھا جہاں ناریل کے بلند درختوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، تاہم روشن دان کھلے تھے اور وہاں سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ یہاں بجلی موجود ہے۔ یقیناً یہی کمرہ تھا جہاں اس وقت جلال موجود تھا اور بدر کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا۔ مجھے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس بچے کی معصوم ہچکیاں میرے کانوں میں زہر گھولنے لگی، جو اپنی ماں کے لیے رو رو کر نڈھال ہو گیا تھا۔ اب میرے اور زری کے لیے مسئلہ جلال کی خوابگاہ میں داخل ہونے کا تھا۔ وہ پوری طرح مسلح تھا اور ہماری دستک کے جواب میں چوکس ہو سکتا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ زری نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس میں سجاوٹ کے لیے چینی کے منقش برتن رکھے تھے۔ زری نے ایک مرتبان اٹھایا اور فرش پر پھینک دیا۔ فوراً خوابگاہ کے اندر سے جلال کی بھاری آواز ابھری۔ اس نے غالباً اپنے چوکیدار سے کچھ کہا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ چند سیکنڈ بعد زری نے ایک اور برتن توڑ دیا۔ اس بار جلال کی آواز کافی بلند تھی۔ اس کے ساتھ ہی خوابگاہ کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے لپک کر جلال کی تناور گردن اپنے بازو کے شکنجے میں کس لی اور اسے گھسیٹ کر خوابگاہ میں لے گیا۔ زری بھی رائفل بدست میرے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ خوابگاہ خالی تھی۔ میں نے ذرا تعجب سے چاروں طرف دیکھا، مگر پتہ چلا کہ جلال کے سوا یہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ٹیوب لائٹ روشن تھی، چھت کا پنکھا چل رہا تھا اور مسحری ایک مچھردانی کے گھیرے میں تھی۔ زری نے مچھردانی اٹھا کر تسلی کی۔ مسحری بھی خالی تھی۔ میں نے جلال کو زور سے دھکا دیا۔ وہ ایک دیوار سے ٹکرایا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے رائفل کا رخ اس کے سینے کی طرف کر دیا۔ جلال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ یقیناً یہی پوچھا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہم نے اس کی عیش و عشرت کی چھابڑی میں دخل اندازی کا ہاتھ مارنے کی جرأت کیسے کی۔ اس کے سوال کے جواب میں نے اپنے چہرے سے ڈھاٹا ہٹا دیا۔ زری نے بھی ایسا ہی کیا۔ جلال کی آنکھوں کی حیرت کچھ اور بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا، انگلش جانتے ہو؟ کچھ۔ واحد کی بیوی کہاں ہے؟ کون واحد؟ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو، مگر یہ فلم نہیں۔ یہاں جتنی اچھی ایکٹنگ کرو گے اتنی ہی بری مار پڑے گی۔ تم کون ہو اور یہ ساری بکواس کیوں کر رہے ہو؟ ہم خدائی فوجدار ہیں اور تیری طبیعت صاف کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تم یہاں گھسے کیسے؟ میرا چوکیدار کہاں ہے؟ اس کی طبیعت تو صاف ہو چکی ہے، وہ صبح تک کے لیے بے ہوش ہو کر احاطے میں پڑا ہے، اور اس کی بیوی یا جو کوئی بھی تھی وہ اس کے ہاتھ پاؤں ہم نے باندھ دیے۔ اب ان دونوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی امید رکھو گے تو صرف اپنا اور ہمارا وقت ہی ضائع کرو گے۔ وہ غصے میں ایک دم افریقی بولنے لگا، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ رانگ نمبر پر بات کر رہا ہے۔ اس کی افریقی ہم پر بے اثر تھی۔ وہ جلد ہی سنبھل گیا اور انگلش میں بولا، میں تمہاری رائفلوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میرا نام جلال ہے، جلال، اور جس نے بھی تمہیں میری طرف بھیجنے کی حماقت کی ہے اس نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو تم ہم مظلوموں کی مدد کر دو نا، ہمیں بتا دو کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی اس کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ تم شاید اسے مذاق سمجھ رہے ہو، مگر حقیقت ہے کہ کسی بھی وقت اس ڈیرے پر میرے مزید بندے پہنچ جائیں گے اور پھر وہ تمہارا حشر خراب کر کے رکھ دیں گے۔ جھوٹ بول کر تم اپنے نام اعمال کو اور بھی سیاہ کر رہے ہو جلال۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پرسوں صبح 8-9 بجے سے پہلے یہاں تمہارا کوئی کارندہ نہیں آئے گا، اور اگر کوئی ایک آدھ آ بھی جائے گا تو ہم اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منڈیر پر بٹھا دیں گے اور مرغے کی طرح بانگ دینے پر مجبور کر دیں گے۔ غصے اور خوف سے جلال کا چہرہ سیاہ تر نظر آنے لگا۔ وہ لہو کا گھونٹ بھر کر بولا، شاید تمہیں یہاں بھیجنے کی حماقت دوراب نے کی ہے۔ میرے کالے شہزادے، میں نے بتایا نا کہ ہم خدائی فوجدار ہیں، اور خدائی فوجدار کسی حماقت کے نتیجے میں نہیں، ظلم کے نتیجے میں وارد ہوتے ہیں۔ اس 4 دیواری میں ظلم ہوا ہے، یہاں کی ہر شے سے ظلم کی بو آ رہی ہے۔ جلال نے گہری سانس لی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فی الحال تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ واحد کی بیوی بدر کہاں ہے۔ وہ میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے اپنی رائفل زری کے حوالے کی۔ جلال کے سرہانے 38 بور کا بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ میں نے وہ بھی اٹھا کر زری کو دے دیا۔ کمرے میں کوئی اور ہتھیار بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے زری کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے کے دروازے پر چوکس کھڑا ہو جائے۔ زری دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے لہیم شہیم جلال کو دبوچ لیا۔ میرے 3-4 طوفانی مکے کھا کر وہ سنبھلا۔ اس نے مجھ پر جوابی حملے کی کوشش کی، مگر میرے مکروں سے چکرا کر رکھ دیا۔ اس کے حملے میں غیر معمولی تیزی نہیں تھی۔ میں نے یہ وار اس کے آسانی سے بچا دیے۔ ایک دم وہ جھکا اور اس نے مسحری کے نیچے سے کلہاڑی کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ کوشش ناکام بنائی اور ایک بار پھر اسے مکوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس کے ناک منہ سے خون رسنے لگا۔ لبادہ پھٹ گیا اور مچھردانی اپنے بانسوں سمیت ٹوٹ پھوٹ گئی۔ میں نے اسے بری طرح مارا پیٹا، لیکن وہ بھی کافی سخت جان ثابت ہوا۔
وہ آخر تک چیخا چلایا اور نہ اس نے مزاحمت ترک کی۔ میرے آخری 2 زوردار مکے کھانے کے بعد وہ بے دم ہو کر ایک جار پر جا گرا اور اسے توڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ جار میں چھوٹی مکھی کا سفید شہد تھا، وہ فرش پر پھیل گیا۔ میں نے زری کو اشارہ کیا۔ اس نے رائفل مجھے تھمائی اور آگے بڑھ کر ہانپتے کانپتے جلال کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ میں نے اسے گھسیٹ کر دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ اس کی ناک کا بانسا سوج کر کپا ہو گیا تھا اور باچھوں سے بھی مسلسل خون رس رہا تھا۔ کڑھائی دار چوغا چیتڑوں کی شکل اختیار کر کے اس کی کمر سے لٹک گیا تھا۔ چوغے کے نیچے اس نے جانگیے کی طرز کا زیر جامہ پہن رکھا تھا جو اس کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ میں نے رائفل اس کی گردن سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں میرے کالے شہزادے، کہاں ہے واحد کی بیوی؟ اس نے بڑی نفرت سے فرش پر تھوکا اور اڑیا لہجے میں بولا کہ وہ مر جائے گا لیکن کچھ بتائے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں ہمارے خوفناک انجام سے ڈرانے کی مقدور بھر کوشش بھی کی۔ آخر میں بولا، اگر تم نے ایسی بدماشی دکھائی نا تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ حرام کے جانے دراب اور واحد بھی پچھتائیں گے۔ واحد کی بیوی اگر 2 روٹیوں کی قیمت پر نہ بکی نا تو میرا نام بھی جلال نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس کے منہ سے خون کے چھینٹے اڑ کر دیوار پہ جا گرے۔ زری گل، یہ ایسے نہیں مانے گا، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ میں نے زری سے کہا کہ وہ اس کا دھیان رکھے۔ خود میں اس کمرے سے نکل آیا اور ایک نیم گول برآمدے سے گزر کر مکان کے عقبی احاطے میں پہنچ گیا۔ ناریل کے جھنڈ کے آس پاس تراشی ہوئی زرد گھاس تھی اور چھوٹے چھوٹے خضرا پودے تھے۔ میں اس احاطے میں ایک گڑھا تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جلال کے ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے اس گڑھے کے بارے میں مجھے بوڑھے دراب نے بتایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ جلال نے اپنے مکان کے پچھواڑے کھلے آسمان کے نیچے ایک 5-6 فٹ گہرا گڑھا کھود رکھا ہے۔ جلال نے جسے سخت سزا دینا ہوتی ہے تو اسے گڑھے میں وہ زندہ دفن کر دیتا ہے، لیکن اس طرح کہ چہرہ مٹی سے باہر رہے۔ جان لیوا گرمی اور دھوپ میں اس شخص کو سارا دن اور کبھی کبھی 2 دن اس گڑھے میں دفن رکھتا ہے۔ بھوک پیاس سے بدنصیب شخص کی جان لبوں پر آ جاتی ہے اور وہ جلال کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دراب نے بتایا تھا کہ جلال کی صفاقی کا شکار ہو کر 3-4 افراد جان سے ہاتھ بھی دھو چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دراب کے بیان میں مبالغہ کتنا ہے اور سچ کتنا۔ بہرحال عقبی احاطے میں تلاش کرنے پر مجھے گڑھا مل گیا۔ اس کا قطر صرف 2 فٹ اور گہرائی 5 فٹ کے قریب تھی۔ گڑھے کے قریبی مٹی اور ریت کا ڈھیر سا لگا تھا۔ میں اندر گیا۔ زری کے ساتھ مل کر میں نے جلال کے منہ میں کپڑا ٹھونسا۔ اس کے ہاتھ پہلے ہی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ہم اسے مارتے ہوئے اور فرش پر گھسیٹتے ہوئے باہر عقبی احاطے میں لے آئے۔ گڑھے کو دیکھ کر وہ بری طرح مچلنے لگا اور ٹانگیں چلانے لگا۔ زری نے رائفل کے دستے سے اس کی ٹانگوں پر زوردار ضربیں لگائیں۔ وہ بے دم سا ہو گیا۔ ہم نے اسے گڑھے میں پھینکنے سے پہلے اس کی ٹانگیں بھی باندھ دی۔ بعد ازاں مردہ کتے کی طرح ہم نے اسے گڑھے میں پھینک کر اوپر بیلچے سے مٹی اور ریت ڈالنا شروع کر دی۔ زندہ دفن ہونے سے بچنے کے لیے وہ گڑھے کے اندر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اسے تھوڑی تک دفن کر دیا۔ زری نے اس کے سر پر 2-3 ٹھوکریں لگائیں۔ اس کے حلق سے کرہانے کی گھٹی گھٹی آواز آنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ تکلیف کے اظہار کے لیے اس نے آواز نکالی تھی۔ ہاں جلال صاحب، اب آپ بتانا پسند کریں گے کہ واحد کی بیوی کہاں اور کس حال میں ہے؟ اس کے حلق سے غوں غاں کی غصیلے آواز نکلی جس سے اندازہ ہوا کہ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوئی اور تنفن بھی باقی ہے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہم جلال کو وہاں مدفون چھوڑ کر کمرے میں واپس آ گئے۔ ہر کمرے میں ٹیوب لائٹ یا بلب موجود تھا۔ ہم بڑے اطمینان سے کمروں کی تلاشی لینے لگے، مگر بدر کوئی سوئی نہیں تھی کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس کا سراغ نہ لگتا۔ وہ اس 4 دیواری میں موجود ہی نہیں تھی۔ تاہم 1-2 ایسے ثبوت ضرور ملے جن سے اندازہ ہوا کہ اس بد نصیب کو یہاں لایا ضرور گیا تھا۔ ایک کمرے میں ایک زنانہ اسکارف موجود تھا اور یہ وہی اسکارف تھا جو میں نے بدر کے سر پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ رنگین شیشے کے کچھ ٹوٹے ہوئے کنگن بھی ملے۔ ان کا تعلق بھی یقیناً بدر سے ہی تھا۔ زری گل ایک الماری کے اندر جھانک رہا تھا۔ استاد صاحب، ایک کام کا چیز ملا ہے۔ میں نے دیکھا زری کے ہاتھ میں کیمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا کیا کرو گے؟ استاد صاحب، اس کے اندر فلم بھی ہے۔ ہمارا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم یہی چاہتا ہے نا کہ کوئی ایسا بندوبست ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ایک کالا شہزادہ دراب کے گھر والوں کو تنگ نہ فرما سکے۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے نا، خواہ ہم اس کیمرے سے وہی کام لے گا جو ایک مرتبہ آپ نے بکر کے غنڈے کاربین کے خلاف لیا تھا۔ ہم دونوں اس کیمرے سے افریقی غنڈے جلال کا شرمناک تصویریں اتارے گا اور اسے بتائے گا کہ اگر اس نے کبھی بھی دراب سے بدلہ لینے کا کوشش فرمایا تو یہ تصویریں ہم چائے کے پیکٹوں پر چھاپے گا اور اسے زندہ درگور کر دے گا۔ اچھا دیکھتے ہیں، ابھی تو اس کیمرے کو الماری میں رکھ دو۔ زری نے کیمرہ واپس الماری میں رکھ دیا۔ تلاشی کے دوران ہم گھر کی چھت پر بھی گئے۔ یہاں سے خودکار رائفلیں اور 200-250 کے قریب راؤنڈز برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ کافی مقدار میں حشیش اور تاڑی وغیرہ بھی ملی۔ اس کے علاوہ ایک کمرے سے کٹیچی کیس برآمد ہوا۔
اٹیچی کیس کو ہلانے سے یوں لگا جیسے اس کے اندر کوئی سیال چیز بھری گئی ہے۔ ایک اٹیچی کیس میں سیال شے کا ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ ہم نے اٹیچی کیس کے تالے کھولنے کی کوشش کی، مگر ریوالور سے فائر کیے بغیر تالا کھولنا مشکل تھا۔ اب اندر معلوم نہیں کیا چیز موجود تھی، ہمیں یوں تالا کھولنا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ یہ اٹیچی ہم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ اس تلاش سے اندازہ ہوا کہ جلال اسلحے کے زور پر اپنا روب داب قائم رکھنے والا شخص ہے۔ اسے مقامی غنڈہ کہا جا سکتا تھا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا۔ ناریل کے تیل کی خرید و فروخت سے اسے معقول آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے چھت پر سے نیچے جھانکا۔ عقبی احاطے میں موجود جلال کا حوالہ نظر آ رہا تھا۔ اسے گڑھے میں دفن ہوئے قریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کے آخری پہر ایک بار پھر اس کا مزاج پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ایک گرم ترین دن اس گڑھے میں گزارنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ زری گل کو اچانک سیاہ فام پہریدار کا خیال آیا۔ استاد صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ لگڑ بگا ہوش میں آ جائے گا اور کوئی مسئلہ کھڑا کر دے؟ ایسا کوئی امکان تو نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو وہ رفع کر لو، جا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت اور بچے کو بھی دیکھاتے ہیں، کہیں بچہ جاگ ہی نہ جائے۔ ویسے اگر بچہ جاگے گا تو یہاں تک اس کی آواز ضرور پہنچے گی۔ ہم چھت سے اترے اور اس سیاہ فام چوکیدار کے پاس پہنچ گئے جو میرے ہاتھوں انٹا غفیل ہوا تھا۔ وہ جہاں کا تہاں پڑا تھا۔ ہم نے اس کے ہاتھ منہ باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اس کی رائفل زری پہلے ہی اندرونی کمرے میں چھپا چکا تھا۔ بے ہوش چوکیدار کو اٹھا کر ہم نے اس کی بیوی کے قریب ڈال دیا۔ بچہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اسے بآہستگی اٹھا کر اندر لے گیا اور ایک مچھردانی میں لٹا دیا تاکہ وہ سکون کی نیند سویا رہے۔ جس وقت میں بچے کو آرام دہ طریقے سے لٹا رہا تھا، باہر سے زری گل کی پکار سنائی دی۔ وہ مجھے جلدی باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ میں باہر پہنچا تو زری کو اس جگہ کھڑا پایا جہاں ہم نے 2-2.5 گھنٹے پہلے جلال کو زمین میں گاڑا تھا۔ مجھے زری کا حوالہ نظر آ رہا تھا۔ جلال کا سر زمین پر فٹ بال کی طرح پڑا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ فٹ بال ساکت نہیں، ہل رہا ہے۔ جلال اپنا سر بے قراری سے دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر غور سے دیکھا اور چونک گیا۔ اس کے سر سے کئی کیڑے مکوڑے چمٹے ہوئے تھے اور ایک چھپکلی اس کے رخسار پر اطمینان سے بیٹھی تھی۔ یہ بڑے سائز کے کیڑے مکوڑے بڑے زور سے کاٹتے ہیں اور یقیناً وہ جلال کو بھی کاٹ رہے تھے کیونکہ اس کے حلق سے مسلسل غوں غاں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جلال کے چہرے پر ڈالی۔ زری گل نے اس کے چہرے کو ہلکی سی ٹھوکر رسید کی۔ چھپکلی تڑپ کر غائب ہو گئی۔ مکوڑے بھی منتشر ہونے لگے۔ دراصل کمرے میں لڑائی بھڑائی کے دوران جلال کی ٹکر سے شہد کا ایک جار گر گیا تھا۔ تھوڑا بہت شہد جلال کے سر پر بھی لگ گیا تھا۔ اسی شہد کے سبب کیڑے مکوڑوں نے فٹافٹ اس کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ جلال کے چہرے کی جلد سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کیڑے اس کا مزاج پوچھتے رہے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ سوج کر بالکل بند ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ ہماری مار پیٹ کا نتیجہ نہیں بلکہ حشرات الارض کی کارستانی ہے۔ کیا ارادے ہیں شہزادے؟ واحد کی بیوی کے بارے میں بتانا یا نہیں؟ اس بار جلال نے زیادہ غوغا نہیں کی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ دیکھو جلال، تمہاری زبان کھلوانے کا ایک خوبصورت طریقہ ابھی ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ ہم تمہارے چہرے پر تھوڑا سا شہد اور لگائیں گے اور رات بھر تمہیں یہاں تنہا چھوڑ دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ صبح تک کیڑے تمہاری آنکھوں اور ناک وغیرہ میں سوراخ کر ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آس پاس موجود چوہوں اور نیولوں وغیرہ کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور وہ تمہارے رخ روشن کو گھن لگانے کے لیے یہاں پہنچ جائیں۔ جلال کی آنکھوں میں اب واضح طور پر دہشت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ وہ کرہانے لگا۔ اس کی حالت ہماری توقع سے زیادہ پتلی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی کیڑے نے اس کی آنکھ کے اندر کہیں کاٹا ہے۔ آنکھ اب بالکل بند ہو گئی تھی۔ آنکھ کے ارد گرد کا علاقہ بھی سوجتا جا رہا تھا۔ 5-10 منٹ کے اندر میں نے جلال کو باور کرا دیا کہ ہم اس کے ساتھ برے سے برا سلوک کرنے پر آمادہ ہیں۔ بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ ہمیں واحد کی بیوی کا پتہ بتا دے۔ آخر جلال کی زبان کا بند تالا کھل گیا۔ اس نے کرہاتے ہوئے کہا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہاں ہے؟ تم اس کی آبرو کے دشمن ہو رہے تھے، تمہارے علاوہ وہ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ وہ میرے پاس صرف ایک رات کے لیے رہی، بلکہ یوں سمجھ لو کہ چند گھنٹے کے لیے رہی ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی۔ بڑے آرام سے رکھا ہے میں نے اسے۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ بالکل بھی نہیں، وہ زور دے کر بولا۔ میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ میں چاہتا تو اس 4 دیواری میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی تھی، مگر میں اسے زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اتنی لمبی چاہت کا صلہ صرف جدائی ہے، اور اگر جدائی ہے تو یہ مجھے قبول نہیں، میں اسے حاصل کر کے چھوڑوں گا۔
چاہے اس کے لیے مجھے کتنا بھی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے. یہ میرا فیصلہ ہے. اس نے میرا پختہ ارادہ دیکھا تو مان گئی. وہ جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی. جلال نے چند لمحے توقف کر کے زری گل کے ہاتھوں سے پانی پیا اور بولا، میں نے تم سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور سچ یہی ہے کہ اس رات بدر میرے ساتھ ہی سوئی تھی. میرا ارادہ تھا کہ اگلے روز دوپہر کے وقت اسے گھر چھوڑ جاؤں گا، لیکن پھر ایک بڑی مچھلی آ گئی. بڑی مچھلی؟ تم نے سنا ہی ہوگا، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. اس علاقے میں بھی بڑی مچھلی موجود ہے. وہ مجھ جیسی مچھلیوں کو بآسانی کھا سکتی ہے. پہلیاں مت بجھواؤ، سیدھی بات کرو. میں اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار کی بات کر رہا ہوں. ارد گرد کافی کے زیادہ تر باغات اسی کی ملکیت ہیں. اس کے علاوہ شہر ارنگا میں اس کا ایک بہت بڑا کارخانہ بھی ہے، جہاں کافی اور چائے وغیرہ کے بلینڈ تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں ڈبہ بند کیا جاتا ہے. اس شخص کا نام مبارک امین ہے. میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا. یہ نام میں نے پہلے بھی سنا تھا. پھر ایک دم اس شخص کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی. یہ وہی تھا جس کے وسیع کافی فارم میں مائیکل نے عارضی پناہ لی تھی. اس سیاہ فارم کا نام مبارک امین ہی معلوم ہوا تھا. اس شخص کی دو اہم خصوصیات تھیں. ایک تو اس کی کوتا قامتی، دوسرا اس کے جسم پر انگشتریوں، بٹنوں اور ہار وغیرہ کی صورت میں سجا ہوا سونا. کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جلال نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا. تھوڑا بہت جانتا ہوں. بہرحال تم آگے بتا، ہوا کیا؟ پچھلے بدھ کو مبارک امین اپنی گاڑی پر ادھر سے گزر رہا تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ڈیرے پر رک گیا. اس وقت بدر ابھی میرے ڈیرے پر ہی تھی. مبارک کی نظر بدر پر پڑ گئی اور اس کی نیت میں فرق آ گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں بدر کو چند دن کے لیے اس کے ساتھ بھیج دوں. میں نے بہتیرا کہا کہ یہ بچوں والی ہے اور میں اسے اس کے گھر چھوڑنے واپس جا رہا ہوں. مگر مبارک پوری طرح فریختہ نظر آ رہا تھا. وہ ہر لحاظ سے بالادست اور زور آور شخص ہے. جس طرح جھیل میں رہ کر مگرمچھ سے بیڑ نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح آس پاس کے قصبات میں کوئی بھی شخص مبارک سے دشمنی نہیں مول لے سکتا. مجبوراً مجھے بدر کو مبارک کے ساتھ روانہ کرنا پڑا. اب پچھلے 5-6 روز سے وہ اس کے پاس ہے. لیکن دوپہر کو تو تم اسے اپنے ساتھ لے کر دوراب کے گھر گئے تھے. جلال نے چونک کر میری طرف دیکھا. تم اس وقت کہاں تھے؟ تمہارے بہت قریب تھا. بہرحال میری بات کا جواب دو. پرسوں مجھے دوراب کی زبانی معلوم ہوا کہ بدر کا چھوٹا بچہ بہت روتا ہے اور بیمار ہو گیا. میں آج سویرے مبارک امین کی طرف گیا. اس سے بمشکل 2-3 گھنٹے کی اجازت لے کر میں بدر کو اپنے ساتھ لایا اور اس کے گھر والوں سے ملایا. بعد میں اسی طرح میں اسے مبارک کے پاس چھوڑ آیا. یہ انکشافات میری توقع کے بالکل خلاف تھے. جلال کی یہ اطلاع بھی سنسنی خیز تھی کہ واحد کی بیوی کافی اسٹیٹ کے مالک مبارک امین کے پاس ہے. یہ مبارک امین اپنے نام کے برعکس نہ تو ہمیں مبارک نظر آیا تھا اور نہ ہی بلند اخلاق، عیاشی اور بدباطنی جیسے اس کی آنکھوں میں درج تھی. یوں بھی جو شخص مائیکل جیسے بردہ فروش کا دوست تھا، وہ نیک باطن ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ جلال کے بیان میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ. بہرطور یہ بات میں نے بھی محسوس کر لی تھی کہ بدر اس چار دیواری میں نہیں ہے اور نہ ہی جلال کے بیان میں مبارک امین کا کردار من گھڑت ہے. جلال کی تنفن اب کافی حد تک ختم ہو چکی تھی. ہم نے اسے گڑھے سے نکالا. اس کے جسم سے اتنا پسینہ بہا تھا کہ کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے نظر آتے تھے. زری نے اس کے پاؤں کھول دیے. گن پوائنٹ پر ہم اسے اندر لے کر آئے اور پنکھے کے نیچے فرش پر بٹھا دیا. جلال نے سر جھکا رکھا تھا. استاد صاحب، جی چاہتا ہے ہم ٹائیں ٹائیں لگا کر اس آرام زادے کا سر پلپلا کر دے. پہلے ایک بے گناہ عورت کو اغوا کیا، پھر اسے آگے اغوا کرا دیا. ہم نے ایک فلم دیکھا تھا، چوروں کو پڑ گئے مور. اس میں بھی کچھ ایسا سچویشن تھا. اس فلم میں ولن کا بہت برا حال ہوا تھا. اگر واحد کی بیوی نہ ملی تو اس ولن کا بھی حال بہت برا ہوگا. چونکہ میرے اور جلال کے درمیان بات چیت انگریزی میں ہوئی تھی، لہٰذا زری کو مکمل تفصیل سمجھ میں نہیں آئی تھی. میں نے اسے تفصیل بتائی اور ہم پھر سے جلال کا انٹرویو لینا شروع ہو گئے. ہم اسے جاننا چاہتے تھے کہ یہ مبارک امین نامی بندہ اصل میں کیا شے ہے اور بدر کو اس سے کیسے چھڑایا جا سکتا ہے، اگر بدر واقعی اس کے پاس ہے تو. جلال کی باتوں سے معلوم ہوا کہ مبارک کا آبائی قصبہ اٹولی ہے، جو یہاں سے 7-8 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اٹولی میں مبارک کی بہت بڑی کوٹھی ہے اور نوکر چاکر ہیں. اس کے علاوہ شہر میں بھی اس کی ایک بڑی رہائش گاہ ہے. وہ ہفتے میں 1 آدھ چکر وہاں کا بھی لگاتا ہے.
فارمز کی دیکھ بھال زیادہ تر اس کا چھوٹا بھائی اور سب سے بڑا بیٹا کرتے ہیں۔ جلال نے مبارک کے بارے میں وہی بات کہی جو جلال کے بارے میں بوڑھے دوراب نے کہی تھی۔ وہ ہمیں سمجھانے لگا کہ مبارک سے ٹکر لینا ہمارے لیے کسی طور بھی سود مند نہیں ہے، وہ بہت خطرناک شخص ہے اور اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہر مچھلی کو کھانے کے لیے ایک بڑی مچھلی موجود ہوتی ہے۔ اس نے حقارت سے ہماری طرف دیکھا اور بولا، تم تو مجھے وہ بڑی مچھلی نظر نہیں آتے جو مبارک کو کھا سکے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مچھلی بھی بڑی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بندہ ناقابل شکست ہوتا ہے۔ تم جیسے دودھ کے دانتوں والے بدماش کو بھی بعض بیچارے افلاطون قرار دے دیتے ہیں اور نام لے لے کر اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ کسی ایسے بدماش کو اس کے اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں چند گھنٹوں کے لیے دبا دیا جائے نا تو وہ کسی آفت زدہ بیوہ کی طرح وائے ویلا کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا تم بھی ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو، صرف اتنا بتاؤ کہ تمہاری اس بہن کو مبارک کے چنگل سے نکالنے کا مناسب ترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ جلال کے چہرے پر شدید الجھن اور پریشانی نظر آنے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، بدر کے واپس آنے کے دو راستے ہیں۔ پہلا تو خاموشی سے انتظار کرنے کا ہے۔ آج صبح مبارک نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 روز تک عورت واپس کر دے گا۔ دوسرا راستہ یہ کہ اس سے جھگڑا مول لیا جائے اور زبردستی کی جائے۔ اگر میری رائے لو تو میں یہی کہوں گا کہ چند دن صبر کر دینا بہت اچھا ہے۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ بدر واپس مل جائے گی؟ مبارک بھی تو تمہارے جیسا ہی حرام زادہ ہے۔ جس طرح وہ تمہاری مردانگی پر پیشاب کر کے بدر کو ساتھ لے گیا ہے، اسی طرح کوئی اس کی مردانگی پر بھی مود سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے لفنگے یار دوست کا دل بدر پر آ جائے اور وہ خرسگالی کے طور پر اسے آگے بھیج دے۔ ایسے ہی کوئی مال زیادہ اس بیچاری کے دام بھی کھڑے کروا سکتا ہے۔ تم جس بغیرت قبیل سے تعلق رکھتے ہو وہاں سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا میرے کالے شہزادے، تم اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ میرے پاس تو وقت ویسے بھی بہت کم ہے، تم بس مجھے دوسرے طریقے کے بارے میں بتاؤ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسرا طریقہ تو وہی لڑائی جھگڑے والا ہے، اس کے علاوہ تو میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ تمہاری سمجھ میں آنی چاہیے اور آئے گی بھی، لیکن اس کے لیے تمہیں ذہن پر زور دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دو گے تو ہم تم پر زور دیں گے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس زور کے نتیجے میں تمہیں ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخنا پڑے گا۔ آخر تم لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے بدر کو گھر سے اٹھا کر زیادتی کی ہے، لیکن یقین کرو میں اس کی برائی میں زیادہ نہیں ہوں۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ گھر واپس پہنچے۔ اگر دل سے چاہتے ہو تو پھر سوچو بھی دل سے۔ یہ مسئلہ تمہارا پیدا کیا ہوا ہے، اس کا بہتر اور آسان حل بھی تم ہی ڈھونڈ سکتے ہو۔ جلال کے چہرے پر اب واضح طور پر کرب کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہنے کے بعد بولا، تم میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہو۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ تو میں کسی طور بھی مبارک کی طرف نہیں جا سکتا، اور میرا خیال ہے تم مجھے بھیجو گی بھی نہیں۔ بہرحال ایک بات میرے دماغ میں آ رہی ہے، مبارک کی دوسری بیوی کا اس پر اب بھی کافی اثر و رسوخ ہے۔ یہ بیوی وہ شہر سے بیاہ کر لایا تھا، پڑھی لکھی عورت ہے، وہ اپنے ایک بچی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتی ہے۔ لیلا نامی یہ عورت مبارک کی خرمستیوں کو اکثر لگام ڈالتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر تم میں سے کوئی جا کر اس سے ملاقات کرے اور رازداری کے ساتھ اسے بدر کے پریشان حال بچوں کے بارے میں بتائے تو وہ ضرور مدد کرے گی۔ وہ اتنا اختیار رکھتی ہے کہ مبارک سے پوچھے بغیر بدر کو تمہارے ساتھ روانہ کر دے۔ جلال ہمیں مبارک امین کی طرف بھیج رہا تھا، اور مبارک امین کی طرف جانے میں کئی خطرات پوشیدہ تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہی تھا کہ ہم اس کے فارم ہاؤس سے فرار ہو کر آئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیتا اور اپنی ساری توانائی ہمیں پابا زنجیر کرنے میں صرف کر دیتا۔ بہرحال میں نے جلال سے پوچھا کہ لیلا نامی اس عورت سے کیسے اور کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے تم صبح 8-9 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کسی بھی وقت لیلا سے باطمینان بات کر سکتے ہو۔ ان اوقات میں مبارک یا اس کے کسی سینئر کارندے سے تمہاری ملاقات ہرگز نہیں ہوگی۔ دراصل مبارک آج کل اپنے ہی چکر میں الجھا ہوا ہے۔ کیسا چکر؟ اس کے فارم پر اس کا ایک دوست آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس دوست کے پاس کچھ پکے کارندے یعنی زر خرید نوکر تھے۔ ان میں سے کچھ کارندے موقع دیکھ کر فرار ہو گئے۔ نہ صرف فرار ہوئے بلکہ جاتے جاتے 3 لاشیں گرا گئے اور ایک قیمتی جیپ جلا کر راکھ کر گئے۔ اب مبارک امین اور اس کے کارندے آس پاس کے علاقے میں ان کی تلاش میں دوڑتے پھر رہے ہیں۔ مبارک صبح کا نکلا شام کے بعد ہی لوٹتا ہے۔ یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ جلال کی زبان سے ہمارا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو بے تاثر رکھنے کی پوری کوشش کی اور کامیاب رہا۔
اپنے بارے میں ایک اہم اطلاع ہمیں جلال کی زبانی ملی۔ جلال سے 5-10 منٹ مزید گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جلال کم از کم اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ بدر کو واپس اس کے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیلا نامی عورت کو ملنے کی جو تجویز اس نے پیش کی تھی وہ بھی کوئی ایسی ناقابل قبول نہیں تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد مجھے اس میں کوئی چال دکھائی نہیں دی۔ دوسرے کمرے میں جا کر میں نے زری گل سے تفصیلی مشورہ کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ میں کل صبح جلال کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق مبارک کی بیوی لیلا سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ معلوم ہوا تھا کہ وہ شہر کی پڑھی لکھی عورت ہے، یقیناً وہ انگریزی میں میرا مطلب جان سکتی تھی۔ وہ خود بھی بال بچے دار تھی اور ایک ماں کا درد بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ کوئی مدد کر سکتی۔ پروگرام کے مطابق زری کو یہیں جلال اور اس کے چوکیدار پر نگراں رہنا تھا۔ میں نے کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے مکمل ہدایات دے دی۔ دن کے 10 بجے تھے۔ میں ایک کشادہ کمرے میں ایک باروب خاتون کے روبرو بیٹھا تھا۔ 30-35 سالہ خاتون نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں موتیوں کی بیش قیمت مالا دمک رہی تھی۔ یہی سیاہ فام خاتون لیلا تھی۔ یہ اٹولی قصبے کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ میں یہاں تک جلال ہی کی پرانی ماڈل کی جیپ کے ذریعے پہنچا تھا۔ جیپ میں نے قصبے سے باہر ہی درختوں میں چھوڑ دی تھی۔ میں اسی افریقی لباس میں تھا جو بوڑھے دوراب کے گھر سے پہن کر نکلا تھا۔ اس لباس کے نیچے میں نے جلال کا ریوالور بھی چھپا رکھا تھا۔ جلال کی اطلاع کے عین مطابق اس وسیع کوٹھی میں اس وقت چند گھریلو ملازمین اور ایک چوکیدار کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ لیلا کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسکول جا چکا تھا۔ کمروں میں خاموش ٹھنڈک تھی۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے خاتون خانہ کو بتایا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور میں پاکستان کی ایک چائے کمپنی میں ملازم ہوں اور اپنے کام کے سلسلے میں کافی عرصے سے یہاں مقیم ہوں۔ میرے قواعد جاننے کے بعد خاتون خانہ نے شائستگی سے کہا، فرمائیے ابراہیم صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ محترم خاتون، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں وہ کہنی بھی چاہیے یا نہیں، مگر آپ کی خدا ترسی اور ہمدردی کے بارے میں اتنا کچھ سنا ہے کہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ہو رہا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں محترمہ لیلا صاحبہ کو بتایا کہ ان کے علاقے میں بدر نامی غریب عورت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آخر میں نے بتایا کہ یہ خاتون اب پچھلے 5-6 روز سے مبارک امین صاحب کی تحویل میں ہے۔ خاتون کے بچوں کی جو حالت ہے نا، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو شاید اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکیں۔ خاص طور سے ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تو رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ 1 روز پہلے جلال نامی وہ بندہ بدر کو بچوں سے ملانے گھر پر لایا تھا۔ 1 گھنٹہ بچوں کے پاس رہ کر جب وہ خاتون واپس جانے لگی تو اس کے چھوٹے بچے نے رو رو کر دل دہلا دیا۔ میں بولتا رہا اور لیلا صاحبہ بڑے تحمل اور توجہ سے سنتی رہیں۔ آخر میں وہ خاموشی سے اٹھی اور مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ غالباً وہاں سے انہوں نے کسی کو فون وغیرہ کیا۔ میں ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، تاہم میری چھٹی حص نے کسی ناخوشگوار حادثے کی وارننگ نہیں دی۔ چند منٹ بعد میں نے دیکھا لیلا صاحبہ کندھے پر شال لیے کوٹھی کے پوش کی طرف جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ملازم بھی بڑے ادب سے چلا جا رہا تھا۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ وہ گھر سے باہر چلی گئی ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنے شوہر کی اس دوسری رہائش گاہ پر گئی ہیں جہاں بدر کے ملنے کی امید ہے۔ گھر پر موجود ملازم خاموشی سے میری خاطر تواضع میں لگے رہے۔ اناناس کا شربت پلایا گیا، آم، سیب وغیرہ پیش کیے گئے۔ آخر میں چائے بھی آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہترین چائے رہی ہوگی کیونکہ یہ اپنے باغات کی چائے تھی۔ میں بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ چائے کی مسحور کن خوشبو نے اور خوبصورت ماحول نے ذہن میں رومانی خیالات اجاگر کر دیے۔ ایک منظر سمندر میں چھپے موتی کی طرح اچھل کر میری نگاہوں کے سامنے آیا اور جگمگانے لگا۔ یہ غزالہ کو چومنے کا منظر تھا۔ میں نے غزالہ کو چوما تھا، لیکن مائیکل کے حکم کے مطابق سب کے سامنے نہیں، اپنی مرضی کے مطابق تنہائی میں۔ اور شاید یہی میری ادا تھی جس کے سبب غزالہ نے میری اس جرت کو جیسے تیسے معاف کر دیا تھا۔ تنہائی میں ذہن نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد گاڑی کی دوبارہ آواز آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں انتظار کرتا رہا مگر گاڑی کوٹھی کے اندر نہیں آئی۔ پھر وہی لمبا تڑنگا نیگرو ملازم اندر داخل ہوا جو کچھ دیر پہلے گاڑی پر لیلا صاحبہ کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے مجھے اشاروں کے نام میں بتایا کہ مجھے باہر بلایا جا رہا ہے۔ میں ملازم کے پیچھے چلتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ ملازم کی پتلون کی ایک جیب بھاری تھی۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کی جیب میں ریوالور ہے۔ ملازم مجھے لے کر باہر آ گیا۔ یہاں گاڑی میں لیلا صاحبہ موجود تھیں۔ دوسری عورت جو گاڑی میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر میرے سینے سے اطمینان کی لمبی سانس نکل گئی۔ وہ بدر تھی۔ اس نے اوڑھنی ایک طویل گھونگھٹ کی طرح سر پر لے رکھی تھی اور سگڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ ملازم نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ کھڑکیوں کے پردے کھچے ہوئے تھے۔ لیلا کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔
میں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل بھی گاڑی کے پیچھے روانہ ہو گئی ہے۔ اس پر وہی لمبا تڑنگا ملازم تھا۔ میں نے لیلا صاحبہ پر ظاہر نہیں کیا کہ میں جلال ہی کی گاڑی پر یہاں پہنچا ہوں، لہٰذا جلال کی گاڑی جو میں درختوں میں چھپا کر آیا تھا وہیں چھپی رہی۔ گاڑی خاموشی سے چلتی رہی۔ گاڑی میں بدر کی مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں۔ لیلا صاحبہ اسے مقامی زبان میں سمجھانے بجھانے لگی۔ آخر میں وہ مجھ سے مخاطب ہو کر انگریزی میں گویا ہوئی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے رابطہ کر لیا۔ بہرحال اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ باقی جو کچھ ہو گیا اس کے لیے تو معذرت ہی کی جا سکتی ہے، حالانکہ معذرت کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ مبارک امین کی خدا ترس بیوی نے نہ صرف بدر کو اس کے گھر تک پہنچایا بلکہ گھر کے اندر بھی گئی اور بچوں کو پیار کیا۔ قریباً آدھا گھنٹہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ اس عورت سے یہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ زندگی میں بہت سے کردار ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں، ان میں کچھ تھوڑے عرصے کے لیے مل کر بہت عرصے تک یاد رہتے ہیں۔ لینڈ لارڈ مبارک امین کی دلیر بیوی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ دوراب اور اس کے اہل خانہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ماں اور بچوں کا ملاپ بھی دیدنی تھا۔ معصوم ناصر ماں سے چمٹ کر رہ گیا تھا، وہ بھی اسے چوم چوم کر بے حال ہو رہی تھی۔ لیکن اس ساری خوشی کے پس منظر میں اندیشوں کے سائے بھی لرز رہے تھے۔ میں اور صفدر مسلسل یہ سوچ رہے تھے کہ یہ خوشی کہیں عارضی ثابت نہ ہو۔ اس دور دراز مقام پر کوئی قانون دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی انتظامیہ۔ جو کچھ بھی تھا مقامی باراسوخ لوگ ہی تھے۔ ایسے ماحول میں بھوکے ننگے غریب کی آبرو تو ہوا کے رخ پر رکھا ہوا چراغ ہی ہوتی ہے۔ بدر مسلسل رو رہی تھی۔ غزالہ اور گلثوم اسے دلاسے دیتی رہیں، یہاں تک کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب میں واپس جلال کے ڈیرے پر پہنچا۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ زری نے میری ہدایت کے مطابق چوکیدار اور اس کی بیوی کو بچے سمیت ایک کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ جلال کے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے اور زری گل رائفل گود میں رکھے اس کے قریب موجود تھا۔ اس دوران میں صرف 2 افراد ڈیرے پر آئے تھے۔ وہ کچھ دیر باہر کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ جلال کی گاڑی ڈیرے کے باہر موجود نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہ ڈیرے سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے زری سے پوچھا، کوئی خاص بات؟ نہیں استاد صاحب، سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ آپ بتائیں، کچھ کامیابی ہوا کہ نہیں؟ کچھ کیا، مکمل کامیابی ہوئی ہے۔ میں نے زری کو تفصیل بتائی تو وہ خوش نظر آنے لگا۔ زری کے بعد میں نے جلال کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ بدر کی واپسی سے اسے اطمینان ہوا ہے۔ جلال کا دمخم کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی میرا خیال یہی تھا کہ وہ کسی مہم جوئی کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ اس کے چہرے کا برا حال تھا، باچھوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، آنکھ بھی سوج کر پورے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے واش بیسن پر منہ ہاتھ دھونے اور مرہم وغیرہ لگانے کی اجازت دی۔ زری نے اسے ناشتہ کرا دیا تھا، مگر دوپہر کا کھانا زری نے اکیلے ہی تناول فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ فریج میں موجود بیشتر فروٹ پر بھی وہ اکیلے ہاتھ صاف کر گیا تھا۔ فریج میں جو کچھ بچا کھچا موجود تھا وہ میرے کہنے پر زری نے جلال کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جوس کے 2-3 گلاس گھٹاگھٹ چڑھا گیا، پھر ڈبل روٹی پر ایپل جیم لگا کر کھانے لگا۔ اسی دوران میں ہمیں ڈیرے سے کچھ فاصلے پر کسی کار کی آواز سنائی دی۔ ہم چوکس ہو گئے، تاہم کار ڈیرے کی طرف آنے کی بجائے سیدھی نکل گئی۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا، پرانے ماڈل کی اس کھٹارا کار پر ایک ایمپلی فائر تھا اور اندر بیٹھا ہوا شخص ایک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بار بار کو اعلان کر رہا تھا۔ زری نے بتایا، یہ گاڑی صبح 9-10 بجے کے قریب بھی ادھر سے گزرا تھا۔ لگتا ہے کہ یہاں بھی ہمارے ملک کی طرح کاروں اور ٹانگوں پر دانتوں کا منجن بیچنے کا رواج ہے۔ اعلان افریقی زبان میں ہو رہا تھا۔ میں نے جلال سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جلال نے جوس کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ مبارک امین کے فارم ہاؤس پر رکھے گئے چند افراد 3 بندے مار کر فرار ہو گئے ہیں۔ یہ انہی کی تلاش ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو نقد انعام دیا جائے گا۔ میں نے گہری نظروں سے جلال کو دیکھا۔ ابھی تک اسے ہم دونوں پر کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوا تھا، یا پھر یہ بات تھی کہ شبہ تو ہوا تھا مگر اس نے ہم پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اعلان میں یقیناً ہمارے انڈین یا پاکستانی ہونے کا ذکر کیا گیا ہوگا، حلیے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہوگی۔ ایسی صورت میں ہم پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جلال نے مجھ سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے بھی وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے میں مسز مبارک امین کو بتا چکا تھا، یعنی ہم چائے کی ایک پاکستانی کمپنی کے ملازم ہیں اور اپنے کام کے سلسلے میں یہاں مقیم ہیں۔ جلال نے اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ اس نے میری بات کو جھوٹ سمجھ کر زیادہ اہمیت نہ دی ہو، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ واقعی ہم پر شک کر رہا ہو۔ بہرحال اس موقع پر وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اعلان کرنے والی گاڑی آہستہ آہستہ ڈیرے سے دور ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کی آواز بھی مدھم پڑ گئی۔
جلال کے ریوالور کی گولیاں نکال کر میں نے ریوالور اسے واپس دیا۔ زری سے میں نے کہا کہ وہ چوکیدار اور اس کی بیوی بچے کو لے آئے اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو دیکھ کر آئے اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کر دے۔ زری اپنی رائفل سنبھال کر باہر نکل گیا۔ جلال نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور چند گہرے کش لے کر بولا، میں مانتا ہوں کہ میں نے بدر کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، لیکن جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب میرے دل میں اس کے لیے خیرخواہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بدر کو واپس لانے میں میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ ہاں، یہ تو ماننے والی بات ہے، میں نے بھی سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تو پھر میری ایک اور بات بھی مان لو، میں تمہیں بالکل درست مشورہ دینے جا رہا ہوں۔ ہاں کہو۔ دراب اور اس کے گھر والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اب یہ جگہ چھوڑ دیں۔ میں فی الحال اپنے بارے میں کچھ بھی کہوں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، بندے کی نیت موسموں کی طرح بدل جاتی ہے۔ کیا پتہ کل کلا میں پھر بدر کے خلاف کچھ کر گزروں، اور اگر میں نہ کروں تو کوئی اور کر گزرے۔ کسی وقت مبارک کی نیت میں ہی فطور آ سکتا ہے۔ بھوک اور خوبصورتی اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں نا تو ایسا ہوتے دیر نہیں لگتی۔ بدر کے گھر والے میری مزاحمت تو پھر بھی کر لیتے تھے، مبارک امین جیسے مگرمچھ کی مزاحمت کیسے کریں گے؟ ان کے لیے بہتری یہی ہے کہ اپنا ٹھکانہ بدل لیں۔ ویسے بھی اب اس زمین کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، کچھ نہیں دھرا یہاں۔ میں ان لوگوں کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ یہ زمین اور گھر خرید لوں، مگر یہ اسی وقت ایسا ہو سکتا ہے جب وہ اپنی خوشی سے ایسا چاہیں۔ وہ اپنی جگہ کی قیمت لگوا لیں، جو زیادہ سے زیادہ قیمت ملے گی میں اس سے 10-20 ہزار زیادہ دے کر خرید لوں گا۔ اس کے سوا میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس موضوع پر جلال کے ساتھ میری آدھا پون گھنٹہ بات چیت رہی۔ شروع میں مجھے شک تھا کہ شاید وہ جگہ خریدنے کے چکر میں ہے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ اس کی باتوں میں کچھ نہ کچھ خلوص موجود ہے۔ جلال کی برائی میں تو کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس نے ایک عورت کو ہرس کی نظر سے دیکھا تھا اور اسے اپنے گھر میں لا کر اس سے جنسی تعلق قائم کیا تھا، مگر اس کے کردار میں کچھ مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جلال کے اندر کہیں گہرائی میں اچھائی کی رمق موجود تھی۔ اس رمق کی ایک جھلک میں نے اس واقعے میں دیکھی تھی جب وہ بدر کے بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائی وغیرہ لے کر دوراب کے پاس پہنچا تھا۔ جلال جیسے لوگوں کی بدکرداری میں یہ رمق ایک چنگاری جیسی ہوتی ہے، جو بجھ بھی سکتی ہے اور بھڑک کر شعلہ بھی بن سکتی ہے۔ میں اور زری گل شام تک جلال کے پاس رہے۔ ہمارے درمیان ایک بات طے ہو گئی، بالفاظ دیگر ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے روح سے میں نے جلال کو یقین دلایا کہ کل رات جو کچھ اس کے ڈیرے پر ہوا وہ صرف ہمارے اور جلال کے درمیان رہے گا۔ جلال کے ساتھ جو مار پیٹ ہوئی اور جس خفت و بے عزتی کا سامنا اسے کرنا پڑا وہ بالکل راز میں رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم بدر کے اخوہ کے سلسلے میں بھی مکمل خاموشی اختیار کریں گے۔ دوسری جانب جلال نے یقین دلایا کہ وہ ہم سے رہائی پانے کے بعد کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کرے گا، نہ ہی کسی طور پر دراب اور اس کے اہل خانہ کو تنگ کیا جائے گا۔ جلال جیسے لوگوں کے وعدوں پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی مشکل کام بھی کرنا پڑتے ہیں۔ میری ہدایت پر زری نے چوکیدار اور اس کی بیوی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چوکیدار کو اس کی خالی رائفل واپس کر دی۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ ہم جلال کے ٹھکانے سے واپس دراب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے جلال کی گاڑی کی چابی اسے واپس کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اٹولی قصبے کے قریب گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ واپسی کا سفر ہم نے اندھیرے میں ہی طے کیا۔ ہم عام راستے سے ہٹ کر چلتے رہے، یوں کافی زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑا۔ وقت بھی خاصا صرف ہوا، مگر یہ محفوظ سفر تھا۔ میرا ذہن مسلسل مصروف تھا۔ یہ بات بار بار دماغ میں آ رہی تھی کہ اب ہمارا جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ آثار سے صاف ظاہر تھا کہ ہمیں تلاش کرنے والوں نے بہت ہمت نہیں ہاری ہے اور مسلسل ہمارا کھوج لگا رہے ہیں۔ اب صورتحال ہمارے لیے مزید خراب ہو گئی تھی۔ کئی افراد ہمیں دیکھ چکے تھے، ان میں جلال، اس کا چوکیدار، مسز مبارک امین اور ان کے 2-3 نوکر شامل تھے۔ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ کہیں ہم ہی تو اشتہاری ملزمان نہیں ہیں۔ ان میں سے جلال کے بارے میں تو مجھے بار بار شک ہو رہا تھا کہ وہ ہماری اصلیت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ حالات گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے استاد صاحب۔ پھر کیا کریں؟ ہمارا مطلب ہے کہ ہم کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دراب کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے گٹھا مبارک یا اس کا کوئی کارندہ موجود ہو، وہ ہم کو دیکھتے ہی پہچان لے اور مصیبت کڑا ہو جائے، بالکل جس طرح سدھیر بھائی کی فلم خون ناحق میں ہوا تھا۔ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ مبارک یا اس کے کارندے اب اتنی جلدی دراب کے گھر کا رخ کریں گے۔ لیلا کافی روب داب رکھتی ہے اپنے شوہر پر، اگر وہ بدر کو وہاں سے لے کر آئی ہے تو اس کا بچاؤ بھی کرے گی۔ ویسے آپ کا بات ہمارے دل کو لگائے کہ دراب اور اس کے گھر والوں کو اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ بھائی ہم تو صرف رائے دے سکتے ہیں اور وہ ہم دیں گے، باقی یہاں سے جانا یا نہ جانا ان لوگوں کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس یہ معاملہ طے کرنے کی پوزیشن نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ استاد صاحب،
وہ کالا لنگور جوزف تو فرماتا تھا کہ مائیکل ہمارے انتظار میں یہاں زیادہ دیر رکے گا نہیں، مگر جس طرح یہ لوگ اعلان میلان کرتا پھر رہا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مائیکل اور اس کا جہاز ابھی تک یہیں پر ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ مائیکل واپس جا چکا ہو اور جاتے جاتے مبارک کو ہمیں ڈھونڈنے پر لگا گیا ہو۔ 11 بجے ہم دوراب کے گھر پہنچے۔ درختوں سے گھرے ہوئے اس گھر میں فقط 2 لیمپس روشن تھے۔ بوڑھا دوراب گھر کے باہر ہی کھڑا تھا اور ایندھن کے لیے خشک لکڑی کلہاڑی سے پھاڑ رہا تھا۔ بہو کی واپسی پر وہ خوشی سے نہال نظر آتا تھا، جیسے چند ہی گھنٹوں میں اس کی بیماری اور کمزوری توانائی میں بدل گئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ تیز تیز بولنے لگا، مگر اس کی افریقی ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ زری بس خوش اخلاقی کے طور پر سر ہلاتا جا رہا تھا۔ پھر زری کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آیا تو اس نے حلق سے وہی مرغے جیسی بلند آواز نکالی جو ہم نے کل راستے میں ایک راہگیر سے سنی تھی۔ اس آواز کا مطلب ہمیں یہی سمجھ آیا تھا کہ یہ خیرسگالی کے طور پر نکالی جاتی ہے۔ آواز سن کر بوڑھا دوراب مسکرانے لگا۔ زری نے خوش ہو کر پھر آواز نکالی۔ دوراب سر ہلانے لگا اور تیز تیز کچھ بولنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ آواز کا مطلب وہ نہیں جو زری کو سمجھ رہا ہے۔ اسی دوران میری نگاہ غزالہ پر پڑ گئی۔ وہ گھر سے باہر ہی موجود تھی اور تابی کو کندھے سے لگائے درختوں میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھی میری طرف چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تابی کا حال آپ تابی سے ہی پوچھے گا۔ کیا مطلب؟ صبح سے کئی بار آپ کو یاد کر چکا ہے، دوپہر کو مجھ سے لڑنے لگا، دیکھیے میرے گلے پر ناخن مارا ہے۔ غزالہ نے روشنی کی جانب گردن کر کے نشان دکھایا۔ چلو، کسی نے تو یاد کیا۔ غزالہ کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ میں نے دیکھا تابی غزالہ کے کندھے سے لگا لگا سو گیا تھا۔ میں نے تابی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، مگر سونا تابی کی قسمت میں نہیں تھا، بلکہ ہم میں سے کسی کی بھی قسمت میں نہیں تھا۔ یہ جاگنے کی رات تھی۔ اس رات میں خون اور آگ کی آمیزش تھی۔ میں تابی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک تڑ تڑ کی لرزہ خیز آواز سنائی دی۔ خود کا رائفل کا پورا برسٹ ہمارے قدموں میں لگا۔ خشک گھاس اور مٹی ہمارے سروں تک اچھلی۔ غزالہ کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی درختوں کے جھنڈ سے کڑکدار آواز آئی، خبردار، کوئی حرکت نہ کرے۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے کندھے سے جھولتی رائفل کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، قریبی درختوں سے 5-6 افراد کمانڈوز کی طرح ہم پر جھپٹے اور ہم سے آ ٹکرائے۔ میں زمین پر گرا۔ میں نے محسوس کیا کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ زری بھی دھکے سے گرا تھا اور لڑک کر نشیب کی طرف چلا گیا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ 10-12 افراد جنہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے چارج کرتے ہوئے گھر کے پھاٹک کی طرف گئے۔ زری گل لڑک کر پھاٹک کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، زری، پھاٹک بند کر دو۔ غالباً میرے کہنے سے پہلے ہی زری ایکشن کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ میں واقعتاً حیران رہ گیا۔ وہ جست لگا کر پھاٹک کے اندر داخل ہوا اور بے انتہا تیزی سے پھاٹک بند کر دیا۔ مسلح افراد راستہ مسدود دیکھ کر چار دیواری کی طرف بڑھے تاکہ اندر کود جائیں۔ یہی وقت تھا جب اندر سے بھی زوردار فائرنگ شروع ہو گئی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ صفدر تھا جس نے بروقت خودکار رائفل کا منہ کھول کر حملہ آور کو اندر گھسنے سے روک دیا تھا۔ 3-4 افراد مجھ سے لپٹے ہوئے تھے اور درختوں کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ وہ ایک بات سے بے خبر تھے۔ وہ 1.5 فٹ لمبا چھرا میرے چوغے کے نیچے موجود تھا، جو میں نے پرل فارم ہاؤس میں حبشی محافظ سے چھینا تھا۔ موقع ملتے ہی میں نے چھرا نکالا اور بے دریغ ایک شخص کی توند میں گھونپ دیا۔ حملہ آوروں میں کھلبلی سی نظر آئی۔ میں نے اپنے سامنے والے شخص کی رائفل پر مضبوط ہاتھ ڈالا اور اس کے سینے پر ٹانگ رسید کر کے اسے نشیب میں پھینک دیا۔ باقی 2 افراد مجھے چھوڑ کر بدحواس ہو کر بھاگے۔ غزالہ تابی سمیت ایک درخت کی اوٹ میں سمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوڑتا ہوا کچی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ دیوار سے 2 گز کے فاصلے پر واحد کا مریل گھوڑا گولیوں سے چھلنی ہو کر مرا پڑا تھا۔ دیوار کی اوٹ بڑی محفوظ تھی۔ یہاں مجھے بوڑھا دوراب بھی دبکا ہوا نظر آیا۔ کلہاڑی ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھی۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور دیوار کی اوٹ سے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ مکان کے اندر سے صفدر اور زری گل بھی بھرپور جواب دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حملہ آور تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود دیوار پھاندنے کی بجائے درختوں میں پوزیشن لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے حملہ آوروں میں سے 1-2 کو پہچان لیا تھا۔ وہ مبارک امین کے ہی آدمی تھے۔ میرے ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی۔ ذہن میں بار بار جلال کی تصویر ابھر رہی تھی۔ اس کے سوا ہماری مخبری کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ حالات گواہی دے رہے تھے کہ میرے اندیشے درست تھے۔ جلال نہ صرف ہماری اصلیت سے آگاہ ہو چکا تھا، بلکہ ہمیں پکڑوانے کا بھی پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ ہم سے رہائی پاتے ہی وہ تیزی سے حرکت میں آیا تھا اور مبارک کے ساتھ مل کر ہمارا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اس سوچ کے خلاف ذہن میں 1-2 سوال بھی ابھر رہے تھے، مگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اچانک میرے پہلو میں غزالہ چیخی۔
اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں میرے بازو کے گوشت میں دھنس گئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ منظر ایسا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بوڑھا دراب میری پشت پر کھڑا تھا۔ اس نے چوڑے پھل کی کلہاڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں بلند کر رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر جنون کی سی کیفیت تھی۔ وہ پوری طاقت سے میرے رائفل والے ہاتھ کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ میں رائفل تھی، بائیں ہاتھ سے میں نے بوڑھے دراب کا وار روکا۔ کلہاڑی کا دستہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ٹانگ چلائی اور بوڑھا لڑک کر دور جا گرا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گرتے ہی بوڑھا اٹھا اور جنونی انداز میں پھر مجھ پر جھپٹا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک اینٹ تھی۔ میں بدستور رائفل تھامے اپنی پوزیشن پر بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کھڑا ہونے میں گولی لگ جانے کا رسک ہے۔ بوڑھا تیر کی طرح میری طرف آیا، مگر ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ غزالہ اس سے ٹکرائی۔ وہ غزالہ کا دھکا کھا کر لڑکھڑایا اور کچی دیوار کے اوپر سے ہو کر کھلی جگہ پر جا گرا۔ تین اطراف سے اندھا دھند گولیاں برس رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا دراب گولیوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے جسم کو 2-3 جھٹکے لگے اور وہ اٹھنے کی کوشش میں دھڑام سے اوندھے منہ گرا۔ یقینی بات تھی کہ اسے گولیاں لگی ہیں۔ ایک طرف سے اس کی عمر رسیدہ بیوی چیختی ہوئی آئی اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سخت خطرے میں تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اندھا دھند چلتی گولیوں میں سے ایک گولی پر اس سیاہ فام بڑھیا کا نام بھی لکھا تھا۔ یہ گولی اس کے سر میں لگی اور بھیجا چیر کر کان کی طرف سے نکل گئی۔ ناتواں بڑھیا بے دم ہو کر شوہر کے قریب ہی گر گئی۔ مبارک امین کے مسلح کارندوں نے درختوں کی اوٹ لے رکھی تھی اور 2 اطراف سے تابڑ توڑ فائرنگ کر رہے تھے۔ مکان کے اندر سے مسلسل جوابی فائر ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ صفدر یا زری میں سے کوئی ایک مکان کی چھت پر چلا گیا ہے۔ چھت پر سے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے حملہ آوروں کو جواب دے رہا تھا۔ دوسری طرف میں کچی دیوار کی اوٹ میں تھا اور مکان کے بیرونی پھاٹک کا دفاع کر رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ کوئی حملہ آور پھاٹک کے قریب بھی نہ پھڑک سکے۔ قریباً 5 منٹ کی مسلسل فائرنگ کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا۔ شاید حملہ آور کسی اور حکمت عملی پر غور کرنے لگے۔ بہرحال وہ اپنی پوزیشنوں پر بدستور ڈٹے ہوئے تھے۔ صفدر اور زری اور میں بھی اپنی پوزیشنوں پر موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ فائرنگ شروع ہو جاتی، اچانک کچھ فاصلے پر پولیس کی گاڑیوں کے مخصوص سائرن سنائی دیے۔ گاڑیوں کی تعداد یقیناً 3-4 سے کم نہیں تھی۔ وہ اسی رخ پر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پھر 2 جیپوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔